بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ اذہان نام رکھنا کیسا ہے، تو انہوں نے نام رکھنا تھا لڑکے کا اذہان۔ تو اب اذہان جو ہے اس کا تلفظ، اس کے حروف دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے حکم بھی دیکھ لیں گے کہ جی یہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے الف زال، زال ذخیرے والی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہا حکے والی نہیں بلکہ ہاتھی والی، اذہان، ٹھیک ہے، اذہان، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کو اذہان بول دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو کچھ اور بول دیتے ہیں۔ بہرحال اذہان زا کے ساتھ نہیں ہے، زا اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن رال کے ساتھ ہے، رال۔ تو اذہان نام ہے، اور اذہان نام کا مطلب ہے سمجھنا، سمجھنا۔ تو اب یہ سمجھنا کے معنی ہونے کی وجہ سے نام رکھنا درست ہے کہ جی اس کا معنی معلوم ہے، سمجھنا، انڈرسٹینڈ۔ تو لیکن چونکہ یہ مستعمل نہیں ہے اور اتنا بہتر بھی نہیں ہے کہ اذہان نام رکھا جائے، آپ اس کی جگہ سیحان رکھ لیں، کوئی اور نام رکھ لیں، ذیشان رکھ لیں، یا عثمان رکھ لیں، ثوبان رکھ لیں، عفان رکھ لیں، کوئی بھی رکھ لیں، الف نون زائدتان، حسان رکھ لیں، صحابہ کرام کے ناموں میں سے ہے۔ تو اگر آپ نے الف نون زائدتان کے مطابق نام رکھنا ہے، بہرحال اذہان نام کا مطلب ہے سمجھنا، اور یہ نام رکھنا اس معنی کے اعتبار سے درست تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔